حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں. یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں. حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ قبول نہیں فرما رہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ. ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل کچھ مختلف بنا ہوا ہے. اسی لیے وہ عزت نہیں، وہ وقار نہیں. یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں، جان نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. دیکھنا وہ جو یونس علیہ السلام جو انہوں نے کیا تھا، اجازت آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے. یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر. یہ ایک لمبی بات ہے. تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا؟ صبر کی. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو. صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے. لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم. یہ غلام نہیں تھے. حضرت سمیہ تو کنیز تھیں، لیکن یاسر غلام نہیں تھے. ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے. یاسر یمن کے باشندے، انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا. انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یابری کرے. انہیں خواب آیا تھا. یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے. ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش. یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف. اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں. یا تیسرے قرشی کا غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے.
ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا. آپ کی بکری آپ نے ذبح کی, گوشت کھا لیا, کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جب ملکیت ہے, آپ کی بکری آپ کی تھی, آپ نے ذبح کر دی. غلام آپ کی ملکیت تھا, آپ نے ختم کر دیا. کوئی اس میں جرم نہیں, کوئی باس پرس نہیں. یہ تھا حال غلاموں کا. بلال غلام تھے, ابو فقی غلام تھے, زنیرہ ایک کنیز تھی. ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا, کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں, ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے, اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا. نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح, اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا, اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے, آگ برسا رہا, نیچے زمین توے کی طرح جل رہی, اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی, چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی, جھاگ نکل رہے منہ سے. لیکن اس حال میں بھی احد احد احد, ایک ایک اللہ, قل هو اللہ احد, الفاظ نکل رہے. یہ ہے وہ صبر, یہ ہے وہ صبر. صبر علی الابتلاء, صبر علی الایذاء. یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے. جھیلو, برداشت کرو, اس توحید پر قائم رہو, محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا. اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے, یہ جو تھے یاسر یہ حلیف تھے, غلام تو نہیں تھے نا. البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ, انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا. یہ تو کنیز رہیں گی. بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا, عمار ابن یاسر. وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا, وہ مر گیا. اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے, لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہے. یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے, ابو جہل جو چاہے کرے, اور سمیہ تو کنیز ہے ہی, اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں, جو چاہے کرے. اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے, لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ. حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے, سسکا سسکا کے, ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے, داغ دے کر. کہتا کیا تھا, ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے, مان لو میں چھوڑ دوں گا. تنگ آ گیا کسی طریقے سے, ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا. لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ ہے ثبات, یہ ہے صبر, یہ ہے استقلال. ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں, جو چاہو کر لو, اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا. حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے, ستا ستا کے, تنگ کر کر کے, آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح, 4 سانڈ اونٹ جوان, ان سے رسے باندھے, ایک رسے سے ایک بازو باندھا, دوسرے سے دوسرا بازو باندھا, تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی, چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی, اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرکھتے ہوئے. اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو, اصبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کیا فرماتے تھے, اصبروا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, جھیلو, اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا. یہ ہے تواصوا بالصبر.
والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تواصو بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی ایک بات ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے. یہ جو نوجوان تھے، یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر. نوٹ کیجئے، میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں، سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے، ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی، الفضل للمتقدمین، سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی.